السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم بہت ساری چیزوں پر بات کرنے لگے ہیں۔ ایک طرف آج کے درس میں ہم ملحدین کا رد کریں گے جو قرآن کریم کی بعض آیات کو آدھا آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ایکس مسلمز کے رد کے علاوہ ہم شان نبوت و شان رسالت بیان کرنے کی ایک عاجزانہ طالب علمانہ کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ عظمت شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کریں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے اس درس کا۔ سورۃ الشورى قرآن کریم میں سورہ مبارکہ ہے، سورہ نمبر 42، اس کی آیہ نمبر 51۔ اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشورى کی اس آیہ مبارکہ کا پہلا ٹکڑا ملحدین بہت کوٹ کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو، نبی کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، اللہ کسی سے بات نہیں کرتا، تمہارے قرآن میں کانٹرڈکشن ہے۔ اس پر میں نے شاید پہلے بھی آپ کو درس دیا ہو کہ ایک جگہ تو تم کہتے ہو کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اور ایک جگہ کہتے ہو کہ اللہ نے فلاں نبی سے بات کی اور فلاں نبی کی طرف وحی کی، اور پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ کسی آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے، اور وہ یہیں پر اس جملے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح کی حرکتیں وہ اکثر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں I do not go outside but for work، لیکن اگر کوئی صرف پہلا جملہ لے کہ کہہ دے کہ سعد صاحب تو کہتے ہیں، سید سعد کہتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، تو آپ کہیں گے کہ اچھا گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، تو پھر ان کے گھر کے باقی کام کیسے چلتے ہیں؟ کیونکہ وہ بٹ اور یا however سے کے بعد والا جملہ پورا کے پورا کھا گیا نا، اس نے کہا کہ وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ وہی حرکتیں یہ کرتے ہیں، آدھی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے۔ بعد میں اللہ نے لفظ الا کا اضافہ کر کے اس کے اندر بتا دیا عام انسانوں کی بات تو یہ ہے کہ اللہ عام انسانوں سے کلام نہیں فرماتا، عام انسانوں سے کلام نہیں فرماتا، الا اور کلام فرماتا ہے۔ تو پھر اللہ کے ساتھ اللہ عز و جل نے بتایا کہ کیسے کلام فرماتا ہے، تو جن کے ساتھ کلام فرماتا ہے ان کو پھر نبوت و رسالت سے سرفراز فرماتا ہے، ویسے انسانوں کے ساتھ کلام نہیں فرماتا۔ یہ امتیاز ہوگا انسانوں کو کہ قیامت میں جو نیک اور پارسا لوگ ہوں گے، جو اللہ والے لوگ ہوں گے، انہیں زیارت بھی نصیب ہوگی، اور اچھے الفاظ میں کلام بھی نصیب ہوگا، اور جنت میں دیدار بھی نصیب ہوگا اور کلام بھی نصیب ہوگا۔ تو بہرحال اس پر ہم پہلے بہت بات کر چکے ہیں، لیکن دنیا میں قاعدہ ذرا مختلف ہے، ڈفرینٹ ہے۔ دنیا میں رولز اینڈ ریگولیشنز آر ڈفرینٹ۔ تو اللہ سے پہلے کی بات کر کے وہاں بات ختم کر کے آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ آدھی بات کرتے ہیں، آپ نے قرآن کریم کھول کر خود پوری بات پڑھنی ہے۔ اس لیے آج اللہ کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ بشر سے کلام کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ الا وحیا، وحی کے طور پر، یا میوں ورائی، او یعنی کہ یا the second option is میوں ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، یعنی اللہ عز و جل کا دیدار نہیں ہو سکتا انسان کو، آواز سنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے او
یا پھر کیا یرسل رسولاً، وہ ایک رسول بھیجتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے رسول یعنی کہ فرشتے، فیوحی بِإِذْنِهِ مَا یشاء، اور اللہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچاتا ہے، اور اس وحی میں وہ انفارمیشن پہنچاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب یہ تین کیٹیگرائزیشن ہو گئی۔ پھر اللہ فرماتا ہے انہو، بے شک اللہ عز و جل کی ذات پاک، علی، بلند بھی ہے اور حکیم، حکمت والی بھی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ نے اس قرآن کی آیہ مبارکہ سے پہلے کہا کہ اللہ کی یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ بشر سے کلام کرے، ابھی تو تم بشریت کے لبادے میں ہو نا، ابھی تو تمہیں چھانٹا نہیں گیا، ابھی تو تمہیں اولیاء اور غیر اولیاء میں بانٹا نہیں گیا، ابھی تو تم عام بشر ہو۔ پھر جب قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا تو پھر جنتیوں کا امتیاز اور ہے اور جہنمیوں پہ پھٹکار اور ہے، پھر وہ اور کی بات ہے۔ لیکن ابھی یہ تقاضا بشری جو زمین میں رہتے ہو، ہیومن فارم میں رہتے ہو، جس میں روح بھی ہے اور نفس بھی ہے، اور نفس کے ساتھ لگی ہوئی خواہشات بھی ہیں، اور انسان کے نفس کی خرابی بھی ہے، اور وساوس بھی ہیں، اور حملے بھی ہیں، اور گناہ بھی ہیں، سارا کچھ گڈمٹ ہے، نیتوں میں بھی کھوٹ ہے۔ اس تمام معاملات میں انسان اس قابل ہی نہیں کہ اس سے کلام کیا جائے۔ ہاں، لیکن کلام ان سے کیا جاتا ہے جو پیدائشی نبی، کیونکہ نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، پھر انہیں ان کی بعثت ایک مقام پر آ کر انہیں بتایا جاتا ہے ان تک وحی کے ذریعے کہ اب آپ نے اپنے کام پر کاربند ہونا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کسی نبی کے آپ قصص اٹھا کے دیکھیں قرآن میں یا دیگر کتب میں، ان کے کیریکٹر پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، یاد رکھیے گا، نو بڈی ڈز دیٹ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروع سے ان کو ایک پروٹیکشن میں رکھتا ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تین فارمز اللہ نے بیان فرمائیں، تو یہاں سے پھر انبیاء اور رسولوں کی بات کی گئی۔ تفسیر کبیر مثال کے طور پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مختلف تفاسیر میں اس میں بات آتی ہے۔ میں اب ہر تفسیر کو تو کھول کر نہیں آپ کے سامنے، ایک دو تفسیریں بتا دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ تو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے، البتہ تین صورتیں ایسی ہیں جس میں کسی فرد بشر سے، کسی ہیومن سے کلام ممکن ہے۔ پہلی فارم وحی کی، اس کو میں آخری میں ڈسکس کروں گا۔ دوسری فارم پر آتے ہیں، وہ آدمی عظمت کے یعنی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردے کے پیچھے سے اس سے کلام فرمائے، اور اس کلام کو وہ سنے، وہ انسان، اور اس میں وہ احکامات ہوں۔ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے نبوت اور رسالت کا ایک شرف ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ کوہ طور پر اللہ نے ان سے کلام فرمایا، اس لیے انہیں کلیم اللہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس آیہ مبارکہ کی شان نزول کے بارے میں بھی تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ تفسیر مدارک میں، اسی طرح تفسیر کبیر میں، اسی طرح اور مختلف اور تفاسیر میں، کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اللہ سے کلام کرتے وقت اس کو کیوں نہیں دیکھتے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھتے نہیں تھے بلکہ صرف کلام سنتے تھے۔ اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ میرا مدنی جو کہہ رہا ہے اس کی آسمان سے بھی گواہی نازل ہوئی کہ او میوں ورائی حجاب، کے پردے کے پیچھے سے کلام ہوتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے اے اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا تجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ لن ترانی، تو مجھے یہاں دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ دوسری فارم ہو گئی۔ اچھا، اب یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو جیسا جسمانیات کے لیے ہوتا ہے، جسم والوں کے لیے ہوتا ہے،
اور آیت میں یہاں پر جو مذکور پردہ ہے اس سے مراد سننے والے کا دنیا میں دیدار نہ کر سکنا ہے۔ تو اس میں علماء نے یہ عقیدہ بھی ساتھ تفسیر کی کتابوں میں واضح کر دیا کہ کہیں کوئی پردے سے جسم کا اطلاق نہ کر لے، کہ کچھ گمراہ بد مذہب لوگ ایسے ہیں جو استغفر اللہ العظیم اللہ عز و جل کے بارے میں ایسی باتیں انہوں نے کتابوں میں لکھی ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بولتے ہیں کہ جو خلاف ادب ہے، عقیدہ اہل سنت کے خلاف بات ہے، کہ وہ اللہ عز و جل کے بارے میں عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے۔ اچھا، تیسری فارم کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وحی جو اللہ چاہتا ہے وہ وحی پہنچا دیتا ہے، اور وحی کے اس طریقے میں رسول کی طرف وحی پہنچنے میں فرشتے کا واسطہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم میں بتایا کہ ایک تو میں خود کلام کرتا ہوں اور بشر مجھے دیکھ نہیں سکتا، سن سکتا ہے، وہ بلا واسطہ کلام ہے، اور ایک کلام یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے واسطے سے کلام کرتا ہوں۔ پھر اگین تفسیر کبیر میں، اس مدارک میں، تفسیر مدارک میں، اور اسی طرح اور دیگر کچھ تفاسیر میں یہ تفصیلات آتی ہیں۔ اب آ جائیں پہلی فارم کی طرف، کیونکہ پہلی فارم میں جو آیا نا لفظ وحی الا وحین، تو آٹومیٹکلی لوگوں کے دماغ میں جو بات جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتہ آتا ہوگا اور وحی بیان کرتا ہوگا، لیکن فرشتے کے آنے سے وحی اگر یہاں مراد ہوتی تو تھرڈ فارم او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء ذکر ہی نہیں ہوتی، صرف دو ہی فارم ذکر ہوتی کہ وحین او من ورائی حجاب، لیکن اللہ نے تین فارم ذکر کی ہیں، تو پہلی فارم فرشتے کی تو ہو نہیں سکتی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہوتی کیا فارم ہے؟ اب اس میں ایک فارم تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل بات کو دل میں ڈائریکٹ القاء فرما دیتا ہے، اس میں آواز کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ حجاب میں تو آواز بھی واسطہ ہو گئی نا، اور دیگر میٹرز ہو گئے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی کلام ہو رہا ہے، اسپیشل ارینجمنٹس ہو رہی ہیں، یہاں اس کا معاملہ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کسی واسطے کے بغیر اس کے دل میں القاء فرما کر اور بیداری میں یا خواب میں الہام کر کے کلام فرمائے۔ اب اس میں سویا ہوا ہو بندہ یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ اس صورت میں وحی کا پہنچنا فرشتے اور سماعت کے واسطے کے بغیر ہے، یعنی نہ آپ کانوں پہ اپنے ڈیپینڈنٹ ہیں، نہ آپ کسی فرشتے پہ، کسی اور مخلوق پہ ڈیپینڈنٹ ہے، بلکہ بالکل ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا کمیونیکیشن ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ایگزامپلس قرآن میں کیا ہیں؟ دیکھیں نا، تمام انبیاء اور رسولوں کے پاس فرشتے آئے، تھرڈ فارم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہوئے، وہ ان کو ایک امتیاز ہوا، لیکن وہاں پر بھی ایک واسطہ تو سماعت کا تھا نا، بیچ میں لسننگ کا واسطہ تو تھا۔ یہ بغیر واسطے والی جو بات ہے نا، اس میں ایک امتیاز ہے، اور یہ علماء مفسرین اس میں تین لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک حضرت امام مجاہد کا قول ذکر کر رہا ہوں، یہ علماء نے اپنی طرف سے اس میں نہیں، بلکہ حضرت امام مجاہد جو ہے وہ تابعین میں سے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، اور تفسیر میں آپ کو ایک کمال حاصل ہے۔ آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، شاید ہی کوئی تفسیر کی کتاب ہوگی جس میں آپ کو امام مجاہد کی تفاسیر نہ ملیں گی۔ تو امام مجاہد سے منقول ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سینہ مبارک میں زبور کی وحی فرمائی۔ تو زبور جو ہے وہ سینے پہ القاء ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو تختی پہ لکھ کے الواح دیے گئے، لوح دی گئیں، اور یہاں پر ٹیبلٹس جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، اور یہاں پر سینہ مبارک میں زبور ساری نازل کر دی گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو فرزند ذبح کرنے کا خواب آیا، وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی تھی۔ تو یہ دو فارمز آپ کے سامنے آ گئیں، ایک بیداری میں ساری کی ساری کتاب کا القاء ہو جانا، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، پوری کی پوری کتاب کا دل میں القاء ہو جانا جاگتے ہوئے، اور دوسرا سوتے ہوئے۔ یہ دونوں معاملے دنیا کے ہیں، اور اس میں سماعت بھی نہیں ہے، سننا بھی نہیں ہے، اور دیکھنا بھی نہیں ہے، اور واسطہ بھی نہیں ہے۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز بھی اسی آیت میں چھپا ہوا ہے. حضور کو یہ فارم میں بھی القاء ہوئی ہے چیزیں، جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں بھی اور سوتے ہوئے بھی. لیکن ایک ایسی شے ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو حضور کا امتیاز ہے، وہ اس تھرڈ فارم میں آتی ہے. امام مجاہد فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج میں اسی طرح کی وحی فرمائی جس کا بیان قرآن میں موجود ہے ایک اور مقام پر، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. وہ راز نیاز کی باتیں ان میں سے کچھ کھول کر نبی نے تمہیں بیان کر دیں، بعض اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کے راز ہیں، تم رہنے دو، تمہاری عقل و فہم و فراست سے بہت اعلیٰ علم ہے. اور یہ سب اسی قسم میں داخل ہیں. اور انبیاء کرام کے خواب یاد رکھو حق ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ذہن میں موجود ہے. اللہ نے معراج میں جو حضور سے کلام فرمایا وہ ایک ایسا امتیاز تھا جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس شان سے کسی اور کے بارے میں کسی اور، چاہے آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیں یا کوئی اور پچھلی آسمانی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس شان سے کلام کا ذکر ہی نہیں ہے. کئی دفعہ اللہ سے کلام کا ذکر ہے. صرف نماز ہی کی اگزامپل لے لیں، 50 سے 5 تک آنے میں کتنی دفعہ سفر ہے. اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے نا کہ میرا محبوب، میرا حبیب جو ہے، میرا حبیب کئی دفعہ آئے، ایک دفعہ ہی 5 دے کے نہ بھیج دی، کئی دفعہ آئے تاکہ اسے یہ شرف ملے میرے حبیب کو کہ وہ کئی دفعہ یہ منازل محبت طے کر کے اپنے رب کے حضور آیا ہے. اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں. لوگوں کے پاس لفظوں کے بڑے بڑے ذخیرے ہوتے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں. ہمیں اپنے دل کی بات شاید آپ تک ان الفاظ کے ساتھ نہیں پہنچا پا رہا ہوں جو صحیح معنوں میں اس کے مصداق ہیں، جو اس کو ریلی، اس کا ٹرولی اس کا حق ادا کرتے ہیں، جو اس کے لیے رائٹ فل ورڈز ہیں، وہ شاید میرے پاس نہیں ہیں. میری ووکیبلری ختم ہو جاتی ہے، لیکن امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. بہرحال، انہو علی حکیم، بے شک وہ بلندی والا اور حکمت والا ہے. یعنی بے شک اللہ مخلوق کی صفات سے بلند اور پاک ہے، اور وہ اپنے تمام افعال میں حکمت والا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ القاء اور الہام کے ذریعے اور کبھی اپنا کلام سنا کر بغیر واسطے کے کلام کرتا ہے، اور کبھی فرشتوں کے واسطے سے کلام کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں بھی، اسے بیان بھی کریں، اس محبت کو دل کی گہرائیوں میں محسوس بھی کریں، اور اپنی دنیا اور آخرت کو اس محبت سے سنوارے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.